بے ممبر دا کام ہوندا ہے او کامیاب اس صورت وچ ہو سکدا ہے جو بانی مجلس اس دی گل منن اپنے نقیب ممبر دی گل منن ساڈا روزانہ دا کام ہے 22 سال ہو گئے ممبر پاک تے ہن سامعین تھوڑے تے پڑھن والے زیادہ نے اس مسئلے دا حل تواڈے چ کسے کولے تے دس دیو سنن والے تھوڑے پڑھن والے دی تعداد تجاوز کر گئی دا حل کو جناب اور کولے تے میں دس دیو بر محمد و آل محمد صلوات اچھا شعر سنو مر جاؤ گے جل جل کے عزا ختم نہ ہوگی مر جاؤ گے جل جل کے عزا ختم نہ ہوگی عباس کے بابا کی عزا ختم نہ ہوگی اشہد ان امیر المومنین علیہ السلام دا آوازہ عبادات وچ اذان دے وچ اقامت وچ تمام عبادات دے وچ بادشاہ دی ولایت دا گونج سرکار ظہور دے حجت سرکار قائم علیہ محمد علیہ السلام دے ظہور تک یہ آوازہ بند نہیں ہو سکتا بادشاہ آ کے خود اپنے پاک دادے دی ولایت دی گواہی دا اقرار کر سیں یقیناً جناب دے سامنے بعض میں وائزین ایک علمی شخصیت عمدۃ البیان نفیس البیان پروفیسر حافظ سید اون محمد شیرازی صاحب بارگاہ آل محمد وچ حاضری دے رہے ہیں انہاں تو علاوہ جناب ساجد اکرام کھرل صاحب محمد حسین شاہ صاحب جسوال جناب سید امجد علی شیرازی صاحب سید نجم الحسن شیرازی بھلوال لیاقت عباس سمندوانہ صاحب حبیب رضا حیدری صاحب مولانا محمد افضل حیدری صاحب لاہور کیسر عباس ربانی صاحب ایک طویل فہرست میرے کو موجود ہے بارگاہ آل محمد حاضری دے سن بار عظمت آل محمد صلوات التماس فاتحہ برائے مرحومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہم وابا ثواب کما قرئ فی القرآن فی روح المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر صلوات محمد و آل محمد کی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وَالدَّاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللہم صلی صاحب کعب قوسین ولیہ الدارین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا
ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم وولایتہم اجمعین وقولہ الحق۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صلوات محمد و آل محمد۔ دعا ہے کائنات کا کریم خالق رحمان الرحیم اللہ، خالق محمد و آل محمد اللہ، عزتوں کا وارث اللہ، عظمتوں کا خالق اللہ، ہماری اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے مومن بیمار ہیں ذکر کا صدقہ مولا نے شفا کلی عطا فرمائے۔ بانی مجلس میرے بھائی جان کہ مولا رزق میں وسعت عطا فرمائے۔ جتنے مرحومین ان کے اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے، کریم خالق ان کے درجات بلند فرمائے۔ سب سے بڑی دعا میرے مولا، میرے اللہ، میرے مالک، میرے خالق، میں اس پاک منبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگ رہا ہوں، تجھے واسطہ ہے محمد و علی کا، ہم سب کے گناہیں کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند صلوات پڑھیں۔ صلوات ایک عظیم عبادت ہے، آپ کے اور میرے 8ویں تاجدار امامت امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ مولا فرماتے ہیں کسی بندے کے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ رحمت خدا سے مایوس ہو چکا ہو، میں اس بندے کی بخشش کی ضمانت دیتا ہوں، صرف اور صرف وہ محمد و آل محمد پہ کثرت سے درود بھیجا کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جتنے سامعین تشریف فرما ہیں نہایت مختصر انداز سے حسب روایت حسب عادت اپنی مجلس کی ابتدا ہمیشہ ایک ایسی بات سے کرتا ہوں تاکہ لوگوں تک کچھ پیغام پہنچ جائے۔ مقصد مجلس یہ ہے کہ آپ کچھ پیغام لے کر جائیں۔ میرے نبی سلطان الانبیاء سرور کائنات حبیب خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی وجہ تخلیق کائنات سید الانبیاء طٰہٰ یاسین مزمل مدثر سلطان الانبیاء خاتم النبیین سردار الانبیاء مولائے علی کے بھی مولا سرکار اپنے ایک پیارے صحابی جن کا نام جندب ابن جنادہ، توجہ رہے، قبول اسلام سے پہلے چوریاں کرتے تھے۔ توجہ ہے، دیکھیے چور وہ ہوتا ہے جو بھوکا ہو، بھوکا بندہ چوری کرے، یعنی غریب تھے، بھوکے تھے، چوریاں کرتے تھے، لیکن ذہن میں ایک بات رہتی تھی، پوری توجہ جاؤں کہ یہ ہم بتوں سے کیوں مانگتے ہیں۔ اپنے بھائی سے کہنے لگے یہ تم جس بت سے مانگتے ہو یہ کیا دے گا؟ کہا تم خداؤں کی توہین کر رہے ہو۔ کہا میرا دل نہیں مانتا۔ میں صحابی کا نام بتاؤں گا، آپ لطف لیں گے۔ ایک دن گئے سارا علاقہ کٹھے ہو کر اپنے بت لات کے پاس مانگنے کے لیے، تو جناب جندب بھی گئے۔ جب گئے تو ایک کتا اس بت کے اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا تھا، بت کے اوپر کتا بیٹھا ہوا تھا، اس کتے نے اس بت کے اوپر پیشاب کر دیا۔ جناب جندب کہتے ہیں تو کیسا خدا ہے، ایک کتے سے بھی خود کو بچا نہیں سکتا۔
ذہن میں دل میں شمع توحید جل چکی تھی، یا سرکار کی نبوت کا اعلان ہوا۔ ادب جندب سفر کرتے ہوئے سرکار کے پاس جب آیا، خالی ہاتھ تھا، کچھ نہیں تھا۔ سرکار نے کہا ہے جندب، آج سے تو جندب نہیں، آج سے تو ابو ذر ہے۔ پتہ نہیں میں کہاں کہہ گیا بات، تو ابو ذر ہے۔ اور میرے رسول نے فرمایا زمین اور آسمان میں ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ اور میرے نبی کی محبت کا اندازہ لگائیے کہ ایک سفر میں نبی نے کہا کوئی بندہ جنگ کی حالت میں مدینہ میں نہ رہے، جو رہے گا وہ منافق۔ جناب ابو ذر اپنی اونٹنی کو تیار کر رہے تھے، بوڑھی اونٹنی، بیمار اونٹنی، اس نے چلنے سے انکار کر دیا۔ جناب ابو ذر نے اپنا سامان اپنے کندھے پہ رکھا، قافلہ نکل گیا، ابو ذر پیچھے پیچھے۔ وہاں سارے سچے تو نہیں تھے، کہ یا رسول اللہ ابو ذر نہیں آیا۔ میرے رسول نے فرمایا اللہ نے چاہا تو ضرور آئے گا۔ کافی دیر گزر گئی، دور ایک شخص آ رہا ہے صحرا میں، ضعیف ضعیف۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی آ رہا ہے۔ کیا کہوں ابو ذر تیری عظمت کے، رسول کی محبت کے، رسول کی عنایت کے۔ میرے رسول نے دور سے دیکھ کر کہا تو جو کوئی بھی ہے بس ابو ذر ہو جا۔ علی کا صحابی ہے ابو ذر، اور محبت دیکھیے، یہ پیغام ہے ان کی زندگیاں ہمارے لیے۔ ابو ذر واحد صحابی ہیں جنہوں نے صرف ایک شادی کی۔ عرب کے دستور میں ایک شادی، اور زوجہ سیاہ تھی، کمزور تھی۔ لوگوں نے کہا ابو ذر شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہ خدا کی اس رضا پہ راضی ہوں۔ کیا پیغام دیا ابو ذر نے؟ خدا کی اس رضا پہ راضی ہوں، بس ضرورت ہی نہیں۔ ضرورت ملے بھی کیسے، علی کی نوکری سے فرصت ہی نہیں۔ آ گئے ایک دن رسول کے پاس، کہا یا رسول اللہ عرصہ ہو گیا آپ کی خدمت کرتے ہوئے، کوئی راز ایسا ہے جو ابو ذر نہ جانتا ہو؟ توجہ میری، ابتدائی مجلس ہے، کوئی راز ایسا جو ابو ذر نہ جانتا ہو؟ میرے رسول نے فرمایا ہاں ابو ذر، وہ سامنے جو حجرہ ہے نا اس میں تیرے لیے ایک راز ہے۔ ابو ذر روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں خرامہ خرامہ چلتے ہوئے سامنے حجرے میں گیا، عجب منظر تھا، مکمل حجرہ خالی تھا، وہاں پر ایک مصلی تھا اور مصلی پر علی تھے اور علی کا سر سجدے میں تھا۔ مشکل باتوں پہ نہیں بولیں گے، آپ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ علی کا سر سجدے میں تھا۔ کہ میں نے دائیں بائیں دیکھا، میں نے کہا یہاں تو کوئی راز نہیں ہے۔ کہ پھر میرے ذہن میں خیال آیا جب میرے رسول نے کہا ہے کہ راز ہے تو پھر ہے۔ ابو ذر کہتے میں نے اپنے کان علی کے سجدے کی طرف کیے، علی فرما رہے تھے اللہم ارحم علی امت محمد بحق محمد، میرے اللہ اس امت پہ رحم فرما محمد کے صدقے میں۔ کہ میں واپس رسول کی بارگاہ میں پہنچا، جو نتیجے سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، رسول کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے دیکھا اب رسول سجدے میں ہیں، میں نے کان قریب کیے، رسول فرما رہے تھے اللہم ارحم علی امتک بحق علی ابن ابی طالب، میرے اللہ اس امت پر رحم فرما۔ علی کے صدقے میں دونوں کا سجدہ ختم ہوا، میں نے ہاتھ باندھے، میں نے کہا عجب راز ہے، وہ مانگتا ہے آپ کا وسیلہ دے کر، آپ مانگتے ہیں اس کا وسیلہ دے کر، یہ راز کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ نے فرمایا ابو ذر یاد رکھنا وہ سنتا ہی یا محمد کا وسیلہ ہے یا علی کا وسیلہ۔ سفارش تگڑی ہونی چاہیے۔ اور دیکھیے جس آیت کریمہ سورہ توحید کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، یہ آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت۔ لوگ مذہب سے بیدار ہوتے جا رہے ہیں،
خدا کے وجود کا انکار کر رہے ہیں. سوشل میڈیا آیا, الہاد پھیل رہا ہے, ایتھیسٹ پاکستان کے معاشرے میں. کیوں؟ مذہب کی صحیح تعریف نہیں بتائی گئی. لوگ بیدار ہوتے جا رہے ہیں. آپ کے دائیں بائیں بہت سے لوگ ہوں گے جو یورپ کا معاشرہ تھا جو اس نے اختیار کیا, آج وہ ہمارے یہ معاشرے اختیار کرتے جا رہے ہیں. خدا فرما رہا ہے کل هو اللہ احد, اے میرا حبیب تو کہہ کہ وہ ایک ہے. بہت بڑی بات, نہیں سمجھا گیا. تو کہہ کہ وہ ایک ہے. میرے مالک تو خود قرآن میں کہہ رہا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. میرا نبی ان سے ذرا پوچھ تو صحیح کہ علم والے اور جاہل برابر ہوتے ہیں؟ یعنی وہ عرب اتنے جاہل تھے کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے. اللہ نے کہا ان سے پوچھو. ان لوگوں کو تیری ذات منوانی ہے جو دکھائی نہیں دیتی. یہ بہت مشکل کام. دیکھیے وہ لوگ جو عالم اور جاہل کا فرق نہیں کر سکتے, ان لوگوں سے منوانا تھا اللہ. اور وہ اللہ جو دکھائی نہیں دیتا, جو سنائی بھی نہیں دیتا, جو موجود بھی ہے لیکن لا وجود ہے, جو کائنات کا بادشاہ ہے. میرا نبی ان سے کہہ دے کہ وہ ایک ہے. میرے اللہ یہ مانیں گے کیسے؟ یہ تو بڑے جاہل ہیں. اللہ نے کہا میں مسبب الاسباب ہوں. اختیار میرا ہے, قدرت میری ہے, طاقت میری ہے, قوت میری, اختیار میرا, طاقت میری. میں نے وسیلے ایسے بنائے کہ حسن محمد کا دیکھیں گے مانیں گے مجھے اللہ کو, صداقت محمد کی دیکھیں گے مانیں گے مجھے اللہ کو, امانت محمد کی دیکھیں گے مانیں گے مجھے اللہ کو, شرافت محمد کی دیکھیں گے مانیں گے مجھے اللہ کو, عبادت محمد کی دیکھیں گے مانیں گے مجھے اللہ کو, شجاعت محمد کی دیکھیں گے مانیں گے مجھے اللہ کو, سجدے محمد کے دیکھیں گے مانیں گے مجھے اللہ کو, حسن محمد کا دیکھیں گے مانیں گے مجھے اللہ کو, زلف محمد کی دیکھیں گے مانیں گے مجھے اللہ کو, ہاتھ محمد کے دیکھیں گے مانیں گے مجھے اللہ کو, اصحاب محمد کے دیکھیں گے مانیں گے مجھے اللہ کو. میں نے کہا میرے اللہ اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ تجھے مان لیں گے, لیکن یہ بڑے جاہل ہیں. یہ کہیں گے ذرا بتا تو صحیح اس کا چہرہ کیسا ہے, اس کے ہاتھ کیسے ہیں, اس کی آنکھیں کیسی ہیں, وہ بولتا کیسے ہے. اللہ نے کہا میں نے بندوبست کر دیا. میں نے صرف محمد کو نہیں بھیجا, میں نے اس کے ساتھ علی کو بھی بھیجا. جب یہ کہیں گے چہرہ کیسا ہے, کہنا وجہ اللہ دیکھو. جب کہیں آنکھیں کیسی ہیں, کہنا نین اللہ دیکھو. جب کہیں وہ بولتا کیسے ہے, کہنا لسان اللہ دیکھو. سلامت سلامت رہیں. اللہ نے بندوبست کر کے بھیجا. دلیل ہے توحید کی علی, بہت بڑی دلیل توحید کی. ساری دنیا کہتی ہے خدا سے ڈرو. آپ گھبرا تو نہیں گئے؟ میں جانتا ہوں رجب کا مہینہ ہے, موضوع مشکل ہے, میں بات چھیڑ بیٹھا ہوں. آپ بولیں نہ بولیں میں پیغام دے کے چلا جاؤں گا. ایک مولوی صاحب آئے, میں اپنی ذاتی بات کر, وہ مجھے کہنے لگے, اور بھی صاحبان تشریف فرما تھے, انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو, اللہ کی پکڑ بڑی ظالم, اس سے خوف زدہ. وہ خدا کا ڈر سمجھاتے رہے. بعد میں انہوں نے کہا کوئی سوال آپ کا؟ میں نے کہا حضور میرا ایک چھوٹا سا سوال. انہوں نے کہا جی بیٹا. میں نے کہا مولانا صاحب یہ بتائیں وہ کون سا ایسا جنگلی جانور ہے جس کے جسم میں چربی نہیں بنتی؟ انہوں نے کہا یار یہ عجیب بات ہے, میں تمہیں خدا کا خوف سمجھا رہا ہوں, تم کہہ رہے ہو چربی. میں نے کہا حضور بتائیں تو صحیح. انہوں نے کہا نہیں پتا. میں نے کہا میں بتاتا ہوں. انہوں نے کہا بتائیں. میں نے کہا ہرن. کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا وہ ہر وقت خوف میں رہتا ہے.
وہ پانی پیتے ہوئے بھی ڈرا رہتا ہے، وہ گھاس کھاتے ہوئے بھی ڈرا رہتا ہے، اس وجہ سے اس کے جسم میں چربی نہیں بنتی۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ کی گردن بتا رہی ہے کہ آپ کے اندر خوف خدا کوئی نہیں۔ سلامت رہیں، مہربانی آپ نے ساتھ دیا، آپ نے ساتھ دیا، شکریہ آپ کا۔ مجھے لگتا ہے سردی زیادہ ہے شانک ڈر میں۔ ایک نعرہ سنا علی کا، نہ میرے بھائی خوف یہ نہیں ہر وقت بندہ سہما رہے۔ آج تجھے خوف خدا سمجھاؤں جو علی نے سمجھایا۔ علی نے فرمایا میرے اللہ، علی تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، تیری عبادت تیری جنت کی لالچ میں نہیں کرتا، اور علی تیری عبادت اس لیے بھی نہیں کرتا کہ علی تیری جہنم سے ڈرتا ہے۔ یہ پیغام تھا علی کا، سمجھا کوئی نہیں۔ بھائی علی جنت کی لالچ کرے ہی کیوں؟ علی کے بچوں کی ہے، علی کے بچوں کی جاگیر ہے، علی کیوں لالچ کرے؟ اور علی کیوں ڈرے؟ ڈر نہیں۔ علی نے فرمایا باری تعالیٰ تیری جہنم کا خوف اس لیے نہیں ہے کیونکہ علی نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ جس بندے نے نافرمانی نہیں کی، جس بندے نے خدا کے کہے کا انکار نہیں کیا، اس میں کیسا خوف، کیسا ڈر اس میں؟ وہ خوف میں کیوں رہے؟ اس کا اللہ ہے جو حبل الورید میں رہتا ہے، یہاں رہتا ہے۔ اچھا مالک ایک سوال پیدا ہوا، حبل الورید میں رہتا ہے نا، شاہراہ کے قریب رہتا ہے، تو مالک جب تو نے اپنا آپ منوانا تھا تو یہیں سے بول کے کہہ دیتا کہ تو ہے، یہیں سے بول کے کہہ دیتا کہ تو ہے، ہم مان لیتے۔ تو کہہ دیتا کہ میں خالق ہوں، ہم کہتے آمین۔ تو کہہ دیتا میں مالک ہوں، ہم کہتے آمین۔ میرے اللہ یہ 1,24,000 پیغمبر بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ پیغمبروں کو پتھر بھی پڑوائے، ضرورت کیا تھی؟ مالک نے بتایا، سمجھانا یہ چاہتا تھا، مقصد اپنی ذات منوانا نہیں، وہ منوانا ہے جس نے بتایا ہے کہ وہ ہے۔ سلامت یا وہ منوانا مقصد، جنہوں نے بتایا کہ وہ ہے، انہیں چھوڑ کے پھر بندہ کہ میں بس اللہ لیا کہاں سے خدا کو پہچانا؟ کوئی دلیل لا کے دکھاؤ۔ آج تجھے بتاؤں علی نے دلیل کیا دی۔ ایک شخص آیا، خدا کو نہیں مانتا، کہا قرآن کہہ رہا رب المشرقین والمغربین، خدا مشرق کا بھی رب، خدا مغرب کا بھی رب، ایک رب ہر طرف۔ دیکھیے یہ وہ زمانہ نہیں تھا جب کیمرے تھے یا موبائل فون تھا یا انٹرنیٹ تھا، وہ زمانہ نہیں۔ سادہ بندہ علی سے سوال پوچھ رہا ہے، ایک اللہ ہر طرف کیسے؟ علی نے اس کے مزاج کے مطابق دلیل دی۔ علی نے کہا یہ چراغ ہے، کہاں مولا ہے؟ کہا اس کی روشنی کس طرف ہے؟ کہا مولا ہر طرف ہے۔ کہا کمال نہیں ہو گئی، چراغ کی روشنی ہر طرف ہے، چراغ کا خالق ہر طرف نہیں ہو سکتا۔ یہ دلیل ہے، یہ علی کی دلیل ہے، یہ دلائل ہیں علی کے، اور دلائل دے کر بتایا کہ وہ ہے۔ دیکھیے 5 عہدے، پوری توجہ رہے، اللہ نے تخلیق کیے۔ پہلا عہدہ خلافت، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ یعنی پتہ چلا خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے، بندے کا نہیں۔ خلیفہ اللہ بنائے گا۔ دوسرا عہدہ نبوت، تیسرا عہدہ رسالت، چوتھا عہدہ امامت، پانچواں عہدہ ولایت۔ 5 عہدے اللہ نے تخلیق کیے۔ اللہ نے ان
پانچوں میں سے سب سے افضل عقیدہ جو تخلیق کیا وہ ولایت ہے. میں دلیل دیتا ہوں، میں قرآن سے دیتا ہوں. دیکھیے اللہ نے خلیفہ بنایا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی خلیفہ ہوں. اللہ نے رسول بھیجے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں رسول ہوں. اللہ نے نبی بھیجے، یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں. اللہ نے امام بھیجے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں امام. لیکن اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ. ایک اللہ. آؤ بھائی جان، آؤ بھائی نجم، بسم اللہ صلوات پڑھے سیدادے کی آمد پر. آؤ بسم اللہ. ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. بارے دیگر صلوات پڑھیں. یہ بھی ولی، میں بھی ولی، میرا رسول بھی ولی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ہونے کی دلیلیں یہ دو تھے. ان دونوں نے بتایا کہ خدا ہے، ورنہ خدا کو تلاش کیجیے، کہاں سے ڈھونڈیں گے اللہ کو؟ کہاں سے آئے گا اللہ؟ پہلے انہیں مانیے، یہ بتائیں گے کہ وہ ہے، یہ بتائیں گے. دیکھیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ولا سنتم ولا نوم. بھائی جان آگے میں زیادہ دیر زحمت نہیں دیتا. وہ سوتا نہیں، اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی. جناب کمبر روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں 40 سال علی کی خدمت کی، کبھی علی کو سوتے نہیں دیکھا. علی فرما رہے ہیں اے سورج گواہ رہنا، تو نے کبھی علی کو سوتے نہیں دیکھا. اے چاند گواہ رہنا، تو نے کبھی علی کو سوتے نہیں دیکھا. وہ کہہ رہا ہے میں بھی نہیں سوتا، یہ کہہ رہا ہے میں بھی نہیں سوتا. کمبر گواہی دے رہا ہے. اب خدا نے کہا میرا نبی اسے سلا. سلامت. اب اسے سلا، اب اسے سلا. ادھر نبی کی جان کو خطرہ محسوس ہوا. نبی نے کہا علی آج تو سو جا. ادھر علی سویا اور خدا نے قرآن میں آیت اتاری وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. وہ سو کر اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں. جن کا سونا خدا کی مرضیاں خرید لے، اللہ جانے ان کا جاگنا کیا ہوگا. سلامت. لائیے اس سے بڑی کوئی خدا کے ہونے کی دلیل. میں اختتامی مراحل میں آ گیا. ہم خوف زدہ ہیں، ہم سہمے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارا عبادت میں دل نہیں لگتا. ڈر کی عبادت اور ہوتی ہے. بھائی بچے کو کام دینا، دو طرح کے بچے ہوں گے. ایک دل سے کریں گے، ایک ہوں گے ڈر سے کریں گے. جو دل سے کریں گے ان کا دل لگے گا، جو ڈر سے کریں گے دل آنا. پھر دیکھ کہ عبادت کیسی ہوتی ہے. علی کو لگا تیر پنڈلی میں، نکالنے لگے، تکلیف ہوئی. رسول نے فرمایا تب نکالنا جب علی حالت نماز میں ہو. نکالا گیا تیر، معلوم ہی نہیں. کیونکہ خوف کی ڈیفینیشن غلط کی گئی. سہمنا خوف نہیں، ڈرے رہنا خوف نہیں. اتنا مان کہ وہ دیکھ رہا ہے. اور پھر ایسے ہادی، علی جیسا ہادی، اتنے خوبصورت ہادی کسی قوم کے پاس نہیں. اور علی کی ساری زندگی میں بالکل آخری جملے اور بھائی جان کے حوالے منبر، ساری زندگی واحد پوری کائنات میں ایک تیرا اور میرا امام ہے،
جو کہہ سکتا ہے کہ میری زندگی بچپن سے لے کر اپنے آخری وقت تک ہر لمحہ کامیابی تھی، اور علی فخر کر سکتے تھے ہر لمحے پر، علی کہہ سکتے تھے میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، مجھے اپنی اس کامیابی پہ فخر ہے۔ علی کہہ سکتے تھے میں کعبہ میں پیدا ہوا، مجھے اس بات پہ فخر ہے۔ علی کہہ سکتے تھے محمد نے میرا استقبال کیا، اس بات پہ فخر ہے۔ علی کہہ سکتے تھے مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں نے آتے ہی قرآن سنایا، میں نے زبور سنائی، میں نے انجیل سنائی، میں نے تالمود سنایا۔ علی کہہ سکتے تھے میرا چہرہ وجہ اللہ ہے، مجھے اس بات پہ فخر ہے۔ علی کہہ سکتے تھے میری کامیابیاں زندگی بھر ہیں، میری کامیابی کہ میں کعبہ میں آیا، میری کامیابی کہ محمد نے مجھے اٹھایا، میری کامیابی کہ میرا چہرہ وجہ اللہ ہے، میری کامیابی کہ میری آنکھیں عین اللہ ہیں، میری کامیابی کہ میرے ہاتھ ید اللہ ہیں، میری کامیابی کہ میں احد کا فاتح، میری کامیابی کہ میں بدر کا فاتح، میری کامیابی کہ میں خیبر کا فاتح، میری کامیابی کہ میں خندق کا فاتح، میری کامیابی کہ میں امیر المؤمنین، میں نقطہ بائے بسم اللہ، میں تاج الاوصیاء، میں ثواب الاعمال، میں جہد المؤمنین، میں باب حتہ، میں دابر اللہ، میں ذاکر ذکر خدا، میں رحمت دو عالم کا جانشین، میں صدیق اکبر، میں ضامن اکبر، میں فاتح عالم، میں کلام اللہ، میں لسان اللہ، میں عین اللہ، میں وجہ اللہ، میں ناطق قرآن، حسنین کریمین میرے بیٹے، زہرا جیسی میری زوجہ۔ علی نے ساری زندگی کسی کامیابی پہ فخر نہیں کیا، لیکن حالت سجدہ میں جب علی کو ضرب لگی، علی نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم آج علی کامیاب ہوا۔ پھول بنتے ہیں، علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش اور قدم سے اصول بنتے ہیں، ان کے باپ اور دادا کی منزلت نہ پوچھ، جن کے بیٹوں کی سواری رسول اللہ۔ سلام۔ دن ڈھلا، شام ہوئی، اب مجھے گھر جانے دو، مر کے ملتے ہیں علی تو مجھے مر جانے دو۔ زامن تمام ہو گئی، دو جملے مصائب کے تاکہ مجلس کی تکمیل ہو جائے۔ اس امت نے اس توحید کا پہلا صلہ محمد کی بیٹی کو دیا، ایسا صلہ دیا جو محمد کی بیٹی کی قبر بھی آج تک نہیں پتا۔ زخمی بطول بڑی آسانی سے سن لیا آپ نے۔ کتاب میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا، ضربا، اتنا مارا محمد کی بیٹی کو۔ بھائی نجم اگلا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگلا جملہ صاحب کتاب نے لکھا، جب بندے کے ہاتھ تھک جاتے ہیں نا پھر وہ کس سے مارتا؟ کہ ظالموں نے ہاتھ تھک گئے، اتنا محمد کی بیٹی کو مارا۔ زخمی بطول وصیت کر رہی، یا علی عمار کو میرے جنازے میں ضرور بلانا۔ میرے مولا نے فرمایا واحد صحابی عمار؟ کیوں سیدہ؟ کہ میں جانتی ہوں وہ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کرتا پھر رہا ہوتا ہے بطول سچی تھی، بطول سچی ہے، بطول سچی تھی۔ بطول کے گواہ سچے تھے۔ علی وصیت سن کے جناب سیدہ کی ایک جملہ اگر سن سکو تو، ایک بار علی اپنے حسین کے ساتھ گلی میں جا رہے تھے، اگر گریہ بلند ہوا میں اسے جملے پہ چھوڑ دوں گا۔ اچانک حسین علی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کے زمین پر بیٹھ گئے
अपने दोनों हाथ अपनी आंखों के सामने कर दिए। अली ने कहा हुसैन क्या हुआ? हुसैन उठना। हुसैन ने कहा बाबा थोड़ी देर बैठने दे। अली ने कहा वजह क्या है? हुसैन रो के कहते हैं बाबा वो बंदा जा रहा है जिसने मेरी माँ को मारा था। बाबा मैं कैसे देखूं? मैं कहता हूँ हुसैन तेरी गुर्बत के क्या, तेरी गुर्बत पे कायनात कुर्बान करूं। वो मंजर कहाँ था जब ज़हरा की बेटियों को कोई ताज़ियाने मारता है, कोई पत्थर मारता है। तेरी बेटी कहती थी मेरे कान जख्मी, मेरा सर जख्मी। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। अज़दरान इमाम मज़लूम 23 रजब ठट्टी साहिबजादा मजलिस अज़ा से मुल्क भर के नामवर ज़ाकिरीन वाइज़ीन खिताब फरमा रहे। 24 रजब 160 शुमाली निज़ झामरा पाकिस्तान भर के नामवर आलम ज़ाकिरीन उलमाए कराम वाइज़ीन खिताब फरमाएंगे। 11 फरवरी 152 शुमाली में मजलिस अज़ा की अपील है नियाज़ मौला थोड़ा जगह आ जाओ क्योंकि मोमिनीन गली खलोते हैं। नियाज़ मौला इस्तदाए मिन्नत बनामे मौला रिक्वेस्ट है अग्गा आ जाओ। खर्चा कोई नहीं होना, कोई दिक्कत कोई नहीं होनी, कोई तकलीफ नहीं होनी। थोड़ा जब इतना है भाई एक 6-6 फुट अग्गा आ जाओ ताकि जेडे गली च मोमिन अज़ादार खड़े वो भी अंदर आ सकें। बार मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अगर अली की विलायत से इनहराफ किया, अगर एक कुदरत का असूल है कि जिस चीज को ज्यादा दबाया जाता है वो मालिक के करम से उतना ही ज्यादा उभरती है। इस नेमत उज़्मा को दबाने की कोशिश की गई लेकिन 12वें आका के करम से ये उतने ऊपर चली गई। अगर अली की विलायत से इनहराफ किया तो क्या नमाज पढ़ी, क्या एतकाफ किया? अली वली से अदावत है अगर तेरे दिल में तो फिर अली की जाए विलादत